تو یہ ساری باتیں ابتدائی طلبہ کے کورس کے بارے میں تھی، اور ہم اس ابتدائی کورس میں روزانہ کیا سیکھیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ پھر اس کے بعد ہم جائیں گے انٹرمیڈیٹ لیول میں۔ انٹرمیڈیٹ لیول کا مطلب یہ ہے بگنرز کے بعد جو ہوتا ہے، یا دوسرا مرحلہ آپ جسے کہتے ہیں۔ اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس میں ہم سیکھیں گے پارٹس آف اسپیچ، آگزیلری وربس اور ماڈلس آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹریسنگ اسٹرکچر، کنڈیشنل سینٹنسز، ریلیٹو پروناؤن، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، انفینیٹیو، پارٹیسپل، جیرنڈ اینڈ نیوز پیپر۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی انٹرمیڈیٹ میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پارٹس آف اسپیچ، جسے ہم اردو میں اجزائے کلام کہتے ہیں، اور اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ہم یہاں پر بالکل شروع میں اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ تب اجزائے کلام یعنی پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں ہم نے پہلے لیول میں یا پہلے مرحلے میں اختصار کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ ہمارے ذہن میں وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری اصطلاحات ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر ابھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم دیکھیں گے اگر ہماری ضرورت ہوئی، اگر آپ لوگوں کا مطالبہ ہوا تو تفصیل کے ساتھ پارٹس آف اسپیچ کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ لیکن چونکہ انگریزی زبان بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے پارٹس آف اسپیچ کو تفصیل سے جاننا ضروری نہیں ہے، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کی ضرورت ہمیں امتحان وغیرہ میں پڑتی ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اگر ضرورت پڑی تو اس ہم تفصیل سے سیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم بالکل اختصار کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈال لیں گے، تاکہ اجزائے کلام یا پارٹس آف اسپیچ میں جو اصطلاحات ہیں، جو بنیادی الفاظ ہیں، ان کو ہم جان لیں، تاکہ ہمیں کبھی کوئی اگر ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں بات رہے کہ ہاں یہ چیز ہے۔ تو اس لیے تفصیل سے ہم اس کو یہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی دو وجہ ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت آپ کو لگ جائے گا، شاید آپ اکتاہٹ کے شکار بھی ہو جائیں، تو اس سے آپ کو دقت ہوگی، تو اس لیے بالکل اختصار کے ساتھ ہم اس کو یہاں پر پڑھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگزیلری وربس یا ماڈلس کی۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کو سیکھے بغیر آپ نہ تو انگلش بول پائیں گے، نہ انگلش پائیں گے، نہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، بس آپ لکھ پائیں گے انگلش، وہ بھی دیکھ کر کے کتاب میں سے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس میں ہم بہت ہی بنیادی جملے، بہت ہی اہم جملے سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا اب میں جاؤں؟ میں چائے کے بجائے کافی پینا پسند کروں گا، آپ کو محنت کرنی چاہیے، آپ کے بھائی بیمار ہیں، آپ کو ان سے ملنے جانا چاہیے، آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو جملے ہوتے ہیں وہ آگزیلری وربس یا ماڈلس میں آتے ہیں، تو ان کو ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر ہم جو ہے کبھی بھی انگریزی زبان مکمل طور پر نہیں بول پائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم بالکل باریک بینی سے اور اچھے سے پڑھیں، چونکہ اس کی ہمیں امتحانات وغیرہ میں بھی ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم اس کو یہاں پر اچھے سے سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم سم ایڈیشنل اسٹرکچر، یعنی انگریزی زبان میں کچھ ایسے خاکے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو بالکل عجیب سے ہوتے ہیں، ہمیں اگر سامنے رکھ دیا جائے ٹرانسلیشن کے لیے، ترجمہ کے لیے، تو ہم شاید بوکھلاہٹ کے شکار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انگریزی زبان میں کچھ ایسے خاکے ہیں جن کو ہم عملی تطبیق دے کر کے اپنی انگریزی زبان بہت ہی آسان کر سکتے ہیں، اپنی اسپیکنگ آسان کر سکتے ہیں، یا ہماری جو ترجمہ نگاری اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کل تم بیمار تھے نا، آج میرا کھانے کا من نہیں ہے، ہماری کارکردگی آپ کو کیسی لگی؟ اس کام کو پورا کرنے میں پورے 2 گھنٹے لگیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے جملے ہیں جنہیں ہم سوچتے ہیں تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے اس کو انگلش میں ہم کہیں گے، یا اگر ہم بولنا چاہتے ہیں اس طرح کے جملوں کو انگریزی زبان میں تو ہمیں دشواری ہوتی ہے، چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہم اس کو کہیں گے۔ تو اس طرح کے کچھ ایسے خاکے ہیں جن کو ہم انٹرمیڈیٹ لیول میں یعنی دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اچھے سے اس کو پڑھائیں اور اچھے سے اچھے جملے آپ کو اس میں سکھائیں، تاکہ آپ کو انگریزی زبان بولنے میں کبھی بھی دقت نہ ہو۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسٹریسنگ اسٹرکچر، یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، کچھ خاکے ایسے ہوتے ہیں جن کا استعمال ہم کسی جملے میں زور ڈالنے کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تم کر کیا رہے ہو یہاں؟ ارے نہیں، ایسے مت روئیے،
وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جن کا استعمال ہم زور ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس حصے میں انشاءاللہ ہم اس طرح کے جملے سیکھیں گے کہ ان کا کیا قاعدہ ہے، ان کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اس طرح کے جملے کو ہم انگلش میں کیسے کہیں گے. تو اس طرح کے جملے انشاءاللہ ہم اسٹریسنگ اسٹرکچر میں سیکھیں گے. اس کے بعد ہم آئیں گے کنڈیشنل سینٹینسز، جسے ہم اردو میں شرطیہ جملے کہتے ہیں، اور ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے روزانہ کی بول چال میں یا ترجمہ نگاری وغیرہ میں. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں. مثال کے طور پر اگر تم نے اسے کچھ کہا تو تم نہیں بچ پاؤ گے یا تم نہیں بچو گے. اگر میں دہلی آیا تو میں ضرور تم سے ملاقات کروں گا. اگر تم نے محنت کی ہوتی تو آج ایک کامیاب انسان ہوتے. تو اس طرح کے جملے ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں بولنے میں، یا اگر آ جائیں اس کا ہمیں ترجمہ کرنا تو بہت مشکل لگتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کے جملے بہت ہی آسان لگنے لگیں گے. تو اس طرح کے جملے انشاءاللہ ہم کنڈیشنل سینٹینسز میں سیکھیں گے اور اچھے سے سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی دشواری نہیں ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں ریلیٹو پروناؤنس کی. اس کے بعد ہم سیکھیں گے ریلیٹو پروناؤنس، اور ان کا استعمال اس طرح کے جملے میں ہوتا ہے جیسے کہ جس آدمی سے تم ملے تھے وہ میرے بڑے بھائی تھے. جو بھی شخص یہ بات کہے سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے. ان لوگوں سے دور رہو جو غلط حرکتیں کرتے ہیں. میرا وہ قلم جس کو کسی نے چرایا تھا آج مل گیا. اس طرح کے جو جملے ہیں ان کو ہم کیسے انگریزی زبان میں کہیں گے، یا انگریزی زبان میں اگر جملے اس طرح کے آ رہے ہیں تو اردو میں ہم کیسے اس کو کہیں گے. تو اس طرح کے جملوں کو انشاءاللہ ہم ریلیٹو پروناؤنس میں سیکھیں گے. اور یہ جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں ان کو آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ واقعی میں یہ ایسے جملے ہیں جن کی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے جملے کیسے بنتے ہیں انگریزی زبان میں، ان کو ہم انٹرمیڈیٹ یعنی دوسرے مرحلے میں سیکھیں گے اور اچھے سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو سیکھیں گے. جیسے کہ خالد نے مجھ سے کہا کہ وہ گھر جائے گا، خالد نے مجھ سے کہا میں گھر جاؤں گا. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کی ضرورت عام طور پر ہمیں امتحانات میں پڑتی ہے بہت زیادہ. کویشچن پورا آ جاتا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کی ضرورت ہمیں لٹریچر یعنی ادب میں پڑ جاتی ہے. مان لیجیے ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جملے آتے ہیں جسے ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتے ہیں. باقی روزمرہ کی بول چال میں ان کی ضرورت بہت زیادہ تو نہیں پڑتی ہے چونکہ ہم جملے جوڑ کے اپنی بات کہہ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم لٹریچر کی بات کریں، امتحانات کی بات کریں، تو اس طرح کے جملے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، پورا سوال آ جاتا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں بھی ہم یہاں پر سیکھ لیں تاکہ ہمارے لیے آگے کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو سیکھیں. ان کی تعریفات کیا ہے، ان کے اجزاء کیا ہیں، ان کے اصول و ضوابط کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم مشق کی صورت میں ان کے اصول و ضوابط، ان کے جو قواعد ہیں ان کو ہم عملی تطبیق بھی انشاءاللہ دیں گے. اب ہم آگے پڑھیں گے جیرنڈ پارٹیسپل انفینیٹیو. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں ان کی کیا تعریفات ہیں، ان کے کیا معانی ہیں، ان سب کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اور ان سب کا استعمال جو ہوتا ہے اس طرح کے جملوں میں ہوتا ہے جیسے کہ اچھے دوست پانا آج کے وقت میں بہت مشکل ہے. میں سبزی خریدنے کی غرض سے بازار جا رہا ہوں. میں نے ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھا. کھانا کھا کر میں دفتر گیا. میں سڑک پر گھومنا پسند کرتا ہوں. تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں ان کو ہم یا تو جیرنڈ کے طور پہ بناتے ہیں، پارٹیسپل کے استعمال سے بناتے ہیں، یا انفینیٹیو کے استعمال سے بناتے ہیں. تو اس طرح کے جملے انشاءاللہ ہم اس حصے میں سیکھیں گے. اس کے بعد چونکہ ہم بہت کچھ پڑھ لیے، ٹھیک ہے، ہم نے جو بنیادی چیزیں ہیں انگریزی زبان کے جو اصول و قواعد بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے اچھے سے پڑھ لیا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اسٹارٹ کریں گے نیوز پیپر ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اس حصے میں ہم اخبار نویسی کے چند اہم اصول بتائیں گے، ان کے جو الفاظ و معانی ہیں ان کو بتائیں گے، اور اخبار پڑھنے اور سمجھنے کی مشق بتائیں گے. اخبار نویسی کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے انگریزی اخبار سمجھنے کے لیے. تو انشاءاللہ ان کو ہم آپ کو تفصیل سے یہاں بیان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اخبار میں بہت سارے الفاظ اکثر استعمال ہوتے رہتے ہیں جن کے معنی تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں. آج کے جو بنیادی اور اہم الفاظ و معانی ہیں انشاءاللہ ان کے ہم معنی کو جانیں گے،
ان کو کیسے پڑھا جائے ان کو ہم جانیں گے، ان کو کیسے استعمال کیا جائے ان کو بھی ہم انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ ہم نے اصول و ضوابط پڑھ لے، ہمارے پاس الفاظ و معانی جمع ہو گئے، اب ہم اخبار پڑھنا شروع کریں گے اور ان کو ہم سمجھیں گے۔ اب آپ اس چیز کو صرف اخبار تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ اب کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اخبار تک ہم آپ کو اس لیے لائے ہیں چونکہ جب ہم انگریزی بولنے لگتے ہیں اور ہمارے پاس الفاظ و معنی جمع ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے انگریزی اصول و قواعد سے واقف ہو جاتے ہیں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اخبار پڑھیں اب، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے یہاں پر اخبار کو لا کر ذکر کر دیا۔ اس میں ہم ناول بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی طرح کی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس معیار کو پہنچ گئے ہیں، اتنا کچھ ہم آپ کو پڑھا دیں گے اس لیول تک کہ انشاءاللہ آپ اخبار پڑھ لے جائیں گے، آپ کسی طرح کا لٹریچر اس کو آپ پڑھ لے جائیں گے اور سمجھ بھی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حصے میں انشاءاللہ ہم نیوز پیپر کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اسی ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر دوسری کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ جو باتیں تھیں یہ پورے کورس کو لے کر ہم بات کر رہے تھے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ لیول میں یعنی دوسرے مرحلے میں روزانہ ہم کیا پڑھیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں بھی ہماری 9 ہی چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز روزانہ پڑھائے گئے پچھلے سبق کا اعادہ، دوسری چیز جو ہوگی پچھلے سبق میں دی گئی تمرین کا حل اور ان کی تصحیح، یعنی جو چیزیں ہم پہلے یعنی ابتدائی مرحلے میں پڑھ رہے تھے وہی ساری چیزیں ہوں گی، بس اس کا معیار تھوڑا سا اعلیٰ ہوگا اور اس سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کچھ آپ کو جو ہے بڑے قواعد بیان کیے جائیں گے، جیسے کہ جملہ بنانے کا طریقہ، بڑے بڑے جملے کیسے بنائیں گے آپ، انگریزی قواعد کیا اصول و ضوابط ہیں، جیرنڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے، پارٹیسپل کی کیا تعریف ہے، اور اسی طرح سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انگریزی قواعد میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد خلاصہ بیان کر دیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب ہم انگریزی قواعد سیکھیں گے تو ہمارا ذہن منتشر ہو جائے گا، کیونکہ ایک ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں دے دی جائیں گی تو ہمارا ذہن بٹ جائے گا، تو ہماری جو معلومات وہ پھیل جائیں گی۔ تو ان معلومات کو یکجا کرنے کے لیے ہم آپ کو خلاصے کے طور پر اہم نکات ذکر کر دیں گے تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں۔ اس کے بعد روزمرہ بول چال میں استعمال ہونے والے کہاوت اور محاورے نیز ان کا صحیح استعمال، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد خلاصہ کرنے کے بعد ہم روزمرہ کی زندگی میں کس طرح کے محاورے ہم استعمال کرتے ہیں، کون کون سی کہاوتیں ہیں جن کی جو ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ان کو انگلش میں کیسے کہتے ہیں، ان کا صحیح تلفظ کیا ہے اور ان کو ہم کیسے استعمال کریں۔ تو روز آنا ہم 10 یا 5 جتنی بھی ہماری ضرورت ہوگی، ضرورت کے اعتبار سے ہم ان کو یہاں پر لیں گے۔ اس کے ساتھ میں اس سے اگر ہم بات کریں اخبار نویسی سے متعلق الفاظ و معنی اور ان کا صحیح استعمال، جیسا کہ اخبار کے بارے میں ہم جب بات کر رہے تھے تو وہاں پر میں نے ذکر کیا کہ ہم اس میں چونکہ بہت سارے الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں اخبار میں اور ان کے معنی تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس حصے میں اخبار کے معانی انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، ان کا استعمال کیسے کریں گے اور ان کو ہم کیسے صحیح طور پر بولیں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم 7ویں حصے میں روزانہ کریں گے۔ اب 8ویں حصے کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہی ساری چیزیں ہیں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، جو اصول و ضوابط، جو گرامر ہم پڑھ چکے ہیں، جو الفاظ و معنی ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہاوتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان ساری چیزوں کو یکجا کرنے کے لیے، ان کو عملی تطبیق دینے کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں پر سیکھیں گے۔ اس کے 9ویں حصے کی بات کر رہے ہیں انگلش ریڈنگ یعنی انگلش زبان پڑھنے کی مشق، چونکہ ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری زبان ٹوٹے، تو اس لیے ہم آپ کو مشق کے طور پر آپ کو چند پیراگراف دے دیں گے یا 1 پیج یا 2 پیج جو بھی ہوگا ضرورت کے حساب سے انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کو ان کی مشق کرنی ہوگی، آپ کو ان کو زور زور سے پڑھنا ہوگا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیسے پڑھا جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ مان لیجیے بڑے ہو کر کے کہیں اسپیچ دینے جا رہے ہیں یا آپ مقالہ پڑھ رہے ہیں تو انگلش میں آپ کا مقالہ ہے، تو اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی، چونکہ آپ پہلے سے پریکٹس کر چکے ہیں، تو پھر انشاءاللہ جب آپ کہیں مقالے کے لیے جائیں گے تو آپ کو اس طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی اور آپ اچھے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور لوگ آپ کی صلاحیت کا انشاءاللہ لوہا مانیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم روز آنا سیکھیں گے دوسرے مرحلے میں، جو کہ عین مطابق ہے پہلے مرحلے کے، بس یہ ہے کہ چونکہ آپ یہ دوسرا مرحلہ ہے لہذا اس میں چیزیں اعلیٰ معیار کی ہوں گی۔ یہ ساری جو باتیں تھیں وہ دوسرے مرحلے کے بارے میں تھی، یعنی انٹرمیڈیٹ لیول کے بارے میں تھی۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروفیشنل لیول یعنی ایڈوانس لیول۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟